بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ نو کانفیڈنس موشن کے معاملے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں جو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم۔ آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور وہ ایک رکن جس کا انتقال ہوا اس کے لیے دعائے مغفرت اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کے تو پارلیمنٹ کا اجلاس ختم کر دیا گیا، جو کہ ابھی غالباً منڈے کو دوبارہ ہوگا۔ اس میں ووٹنگ ہوتی ہے نہیں، لیکن جو آج بڑی حیرانی کی بات تھی وہ دیکھنے والی وہ یہ تھی کہ آج اپوزیشن کے اپنے رکن پورے نہیں تھے۔ گو کہ اپوزیشن نے آج بھی مطالبہ کیا کہ اب نو کانفیڈنس موشن کے اوپر کارروائی شروع ہو جانی چاہیے، لیکن آج ان کے کافی سارے ممبر جو ہیں وہ غیر حاضر تھے۔ اور اگر یہی صورتحال رہے کہ آئندہ بھی وہ غیر حاضر ہوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہی بات آ گئی جو جس کو یہ لے کے چل رہے تھے اس کا سامنا ان کو خود ہو گیا۔ ان کے بھی ممبر منحرف ہو سکتے ہیں۔ جب 18ویں ترمیم پاس کرائی گئی جس میں کہ یہ قانون بنا کہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے آپ، اور پارٹی لیڈر کو اختیار دیا گیا کہ وہ فلور کراسنگ کرنے والے ممبر کے خلاف ریفرنس دے سکتا ہے، اس کو نکلوا سکتا ہے، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پارٹی لیڈر جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جائیں گے اگر اس طرح کیا۔ لیکن دوسری طرف یہی پیپلز پارٹی، PMLN وغیرہ یہ اس کی اہمیت پہ بڑا زور دیتے تھے اور خاص طور پہ کہتے تھے کہ یہ فلور کراسنگ کی لعنت کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس میں لوگ اپنا ضمیر بیچ کے تو پارٹی کو رسوا کرتے ہیں اور اس سے سٹیبلٹی نہیں رہتی اور فلور کراسنگ کی لعنت ختم ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ فلور کراسنگ کی لعنت کو ختم کرنے کے بجائے اس لعنت کو پالنے کی ذمہ داری بھی انہی پولیٹیکل پارٹی نے لے لی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اتحادیوں کو ہم دیکھ رہے تھے کہ اتحادی جو ہیں وہ بار بار ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے حکومت کو بھی چکر دیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے وزارتیں وغیرہ نہیں چھوڑیں، لیکن مذاکرات اپوزیشن کے ساتھ لے دے کہ کیا ملے گا، کیا دیں گے، یہ کارروائی بھی جاری رہی۔ وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی، جن کو کہ وزارت عظمیٰ کی چیف منسٹرشپ کی لالچ تھی، ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر الیکشن وہی 1.5 سال بعد ہوتے ہیں تو یہ 1.5 سال تو آپ چیف منسٹر رہیں گے، اور یہ آپ کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ زرداری صاحب اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ آپ دیکھیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ فاصلے بڑھ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے لندن سے یہ کہا، یہ میسیج دیا کہ چودھری پرویز الہی چیف منسٹر کی شکل میں ان کو پنجاب میں قطعاً قبول نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر پرویز الہی کو چیف منسٹرشپ دی جائے۔ اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ایک طرف تو زرداری صاحب کی جو گارنٹی تھی وہ اس پہ چھکا لگ گیا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پرویز الہی جو کود رہے تھے ان کو بھی وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیم بدل بھی سکتی ہے، جہاں اتحادی جو پھڑک رہے تھے وہ آج ہو سکتا ہے کہ وہ واپس اپنی حکومت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ واپس آ کے مل جائیں، کیونکہ جو توقعات تھیں ان کی امیدیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ MQM نے بہت ہی زبردست کام کیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا، گو کہ پارٹی میں اس کی مخالفت تھی، MQM کے لوگ بعض اس کے مخالف تھے کہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ نہ کیا جائے، لیکن انسانی لالچیں اور وزارتوں کی لالچیں، پیسے کی لالچ، یہ چیزیں انسان کو کر دیتی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس کا عنوان غالباً یہ ہے کرپشن کو عزت دو۔ ہم نے بہت سنا، یہ وہ بھی ایک فراڈولنٹ قسم کا فراڈ نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن اسی طرح کا غالباً عنوان اس پہ بھی لگ سکتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کو عزت دو، کیونکہ انہوں نے اس میں جو معاہدہ طے کیا ہے اس میں تقریباً کوئی 1 ارب روپیہ کہا جاتا ہے کہ لینے کے لیے کہا ہے، اور وہ
پیپلز پارٹی مختلف اپنے اداروں سے کوئی ترقیاتی فنڈ کوئی اور اس طرح کی چیزیں وہاں سے پیسہ کھینچ کے تو ان کو 1 ارب روپیہ پکڑا دے گی، یعنی سرکاری کھاتوں سے وہ ان کو دے دیں گے، اور یہ پیسہ جو ہے یہ کیش میں دیا جائے گا۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ اخباروں میں چھپا ہے، تو میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ مجھے کسی خفیہ ایجنسی نے دی ہو، یہ اخباری خبریں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس میں توقع ان سے یہ کی گئی کہ آپ MQM جو ہے وہ اپنے 7 ووٹ جو ان کے ہیں وہ اس کو استعمال کرنے دے گی نو کانفیڈنس کے لیے پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی ان کو یہ فنڈ بھی مہیا کرے گی، اور اس کے ساتھ گورنر سندھ کی سیٹ بھی ان کو ملے گی MQM کو 2-3 وزارتیں بھی ملیں گی مرکز میں بھی اور ادھر بھی۔ لیکن مرکز والا مسئلہ تو ختم ہو گیا جب پرویز الہی یعنی کیو لیگ ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو میرا خیال ہے کہ کیو لیگ جو ہے وہ MQM کو بھی اور دوسری پارٹیوں کو باپ وغیرہ کو ان کو لپیٹیں گے ساتھ، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے چل سکے۔ اب یہاں پہ MQM میں اگر پیسہ نہیں ملتا تو دراڑیں مزید بڑھنے کے چانسز بھی ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کوائٹ پاسبل کہ پیسہ نہ ملنے کی بنیاد پہ وہ بدل ہوں، لیکن یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، اور اگر پیپلز پارٹی ہی اس معاہدے سے پھر جاتی ہے تو پیپلز پارٹی پیسہ بھی نہیں دے گی، اور پھرنے کے چانسز ہیں جب ان کو نظر آئے گا کہ آگے کیو لیگ ہٹ گئی ہے اس رستے سے، کیونکہ پنجاب کا بڑا امپورٹنٹ تھا جہاں وہ کیو لیگ کو پراپ اپ کر رہے تھے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے نو کانفیڈنس پنجاب میں بھی لانی تھی، تو وہ تو اسکیم لگتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس پہ سوئسائڈ بامبنگ کی ہے اور اس کو ختم کر دیا۔ اب ان حالات کی وجہ سے مزید ڈیولپمنٹ ہونے کے چانسز ہیں، جس سے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ بھی، یعنی مرکزی موو، وہ بھی ناکام ہو جائے۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور عمران خان نے سرخرو ہونا ہوا تو بالکل وہ حالات سارے رب العالمین خود بخود پیدا کر دیں گے۔ ہمیں جس چیز کا احساس ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی لیڈرشپ موجودہ، نون لیگ ان کی موجودہ لیڈرشپ، ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو کہ خاندانی وراثت میں چلی گئی ہیں اور یہ ایک خاندانی کاروبار بزنس بن چکا ہے، ان پارٹیوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن قبضہ جن خاندانوں کا، جن لوگوں کا ہے، وہ انتہائی کرپٹ لوگ ہیں، اور بے شمار کیسز ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس ملک کے سسٹم کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سزائیں دینا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے۔ اس کا ویسے بھی اگر عمران خان حکومت میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ان کو اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ سزائیں کیوں نہیں دی جا سکیں۔ شہزاد اکبر صاحب بھی اس کھیل میں رہے ہیں، اب ایک اور عباسی صاحب ہے، آفٹر آل وہ لوگ جو اس میدان میں رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہرڈلز ہیں کیا، کیوں یہ معاملہ آگے نہیں چلا، کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا نعرہ تھا کہ ہم کرپٹ لوگوں کو سزائیں دیں گے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جم گٹا ہے جس میں شہباز شریف، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور ان کے آسن بھون وغیرہ، اور ساتھ یہ کچھ وکلاء، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح آج ان لوگوں کے ساتھ ہے ان کی کرپشن بچانے کے لیے، اور کچھ ججز حضرات۔ یہ ایک ایسا مرغوبہ سا بن چکا ہے ملک کے اندر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ PDM کو اس طرح کی سپورٹ مل گئی، جس کی وجہ سے آج یہ کرائسس ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ سارے حضرات جن کا میں نے نام لیا، یہی وہ لوگ تھے جو فلور کراسنگ کی لعنت کرتے تھے۔ آج یہ سارے نہ صرف فلور کراسنگ کا دفاع کر رہے ہیں بلکہ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ ان کا ایک کامن ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ہم نے مختلف چیزوں پہ جب تجزیہ کیا، میں نے بھی یہ پچھلے ان کے دور کے، تو آپ میمو گیٹ کا کیس دیکھ لیں، باہر ان کی جائیدادیں اور ان لوگوں کے روابط باہر دیکھ لیں، یا میاں صاحب کی ڈان لیکس ہے، یا اس کے علاوہ انہوں نے جب ایک سٹیٹمنٹ دی جو کہا کہ کیا ہمیں بامبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے، یا اس کے علاوہ مودی کے ساتھ جو انہوں نے میٹنگز کی جس میں کہ کوئی سرکاری عہدیداران ہماری طرف سے نہیں تھے، مودی کی طرف سے تو تھے لوگ۔
اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور بھی الحمدللہ محب سے میٹنگ انہوں نے کی وہاں پہ لندن میں، جو کچھ بھی یہ کرتے رہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کا جائزہ لیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر ملک کے وطن کے لیے خیرخواہی کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں باہر بیٹھے ہیں، باہر سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں، اور اس قسم کی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ اس طرح کی سازش کر کے موجودہ حکومت کو گرا دیں۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہے، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں کچھ، لیکن ان کے کمزور کام بھی بڑے ہیں، ان کی بعض فیلنگز بڑی ہیں، بعض وعدے ہیں بے شمار جو وہ پورے نہیں کر سکے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم موازنہ کریں تو یوں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی نیت ضرور تھی، خاص طور پہ عمران خان کی نیت ضرور تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ٹیم بہتر مل جائے، حالات کچھ بہتر ہو جائیں، اس کو ایک دو جگہ پہ فتح نصیب ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ سے اپنے معاملات بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ لیکن جو تین تین چار چار دفعہ حکومت کر چکے، ان سے توقع رکھنا میرا خیال ہے اپنے ساتھ اور وطن عزیز پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ یہ آج سارا گروہ، سارے گینگ اپ ہوئے پڑے ہیں۔ اگر ان کے آپس میں دیکھ لیں تو ان کے اتفاق نہیں، ایک دوسرے کو مودی کا یار کہا جاتا تھا، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو چور کہا جاتا تھا کہ اس سے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکلائیں، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ لیکن ان کو اگر آپ دیکھیں تو آج اس طرح شیر و شکر ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی آئیڈیالوجی ایک ہوگی؟ آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے، اصل چیز مقاصد ایک ہو گیا، آبجیکٹیو ایک ہو گیا کہ سب کے جنائن موجود ہیں، اور عمران خان کو ہٹانا جو کہ ایک رستے کی رکاوٹ نظر آتا ہے، یہ ان سب کے لیے ضروری ہو چکا۔ یہ چیز اس میں شدت آئی، آپ دیکھیے کہ اس سارے کھیل میں شدت آئی جب عمران خان چائنا اور رشیا کا دورہ کر کے آئے، اور آپ دیکھیے کہ اس میں مولانا اور شہباز شریف وغیرہ جو ہیں یہ اس پہ تنقید کرتے رہے کہ جی آپ نے کیوں یہ امریکہ کو نہ کیوں کی ہے، یا آپ رشیا کیوں گئے، یہ کیوں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی آپ کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے ملک کے لیے، اس سے آپ کی آپشنز کھلی رہتی ہیں کہ آپ کیا کریں، ادھر جائیں یا کہیں نہ جائیں، جو بھی کرنا ہے آپ کے لیے آپشنز کھلی ہوتی ہیں۔ لیکن اس آزاد فارن پالیسی کے مضمرات ہوتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، تکلیفیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی ہمارے جیسے ملک جو خوراک میں بھی ابھی خود کفیل نہیں، اکانومی کا بہت برا حال ہے، تو ہمیں مسائل تو آ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مسائل ساری زندگی آپ کے ساتھ چپکے رہیں گے۔ آپ اچھی سفارتکاری سے ان مسائل کا بھی کچھ حل نکال سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے ملک کا وقار بڑھے گا، اور آزاد فارن پالیسی آپ کو راس آئے گی، آپ کے لیے بہتری کا رستہ نکالے گی۔ یہاں پہ میں عمران خان کے بعض فیلنگز میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ریفارمز کرنا، بعض اداروں کو ری میپ کرنا، ان کو ٹھیک کرنا تاکہ آپ کے سسٹمز اچھی طرح چل سکیں، یہ ہو نہ سکا، جو کہ بہت بڑی ان کی ناکامی ہے۔ اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ آئندہ کے لیے ان کو ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی، تاکہ اللہ اگر ایک اور موقع دے دے تو آپ ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ یہ ادارے آج برباد ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے اندر لوگ جو بٹھائے گئے وہ میرٹ پہ نہیں تھے، وہ کرپشن کرنے والے، کرپٹ لوگوں کو بچانے والے لوگ تھے، جو کہ چیلے چانٹے اپنے رشتہ دار، واقفکار، ان لوگوں کو بٹھائے ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، جب ادارے برباد ہو جاتے ہیں تو ملک کا بھی کوئی والی وارث نہیں رہتا، چنانچہ ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔